لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ دیتا ہے، بزرگ نہیں دے سکتے۔ اللہ ہی دیتا ہے نا یار، ہم نے کب کہا ہے کہ بزرگ دے گا، کوئی انسان دے سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے بھی ایک نظام بنایا ہے جن کے آپ خلاف بات کرتے ہو کہ اللہ دیتا ہے، بزرگ نہیں دے پاتا، جب خود اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ قرآن کے دوسرے پارے میں ہے جی، میں اپنے دوستوں کا بازو بن جاتا ہوں، جب وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو سمجھو میں نے بڑھایا، جب وہ چلتے ہیں تو سمجھو میں چلا۔ تو پھر تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ باقی میرا عقیدہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں وہ وحدہ اللہ شریک ہے، اسی نے سب کچھ دینا ہے، لیکن وہ جس کو چاہے تصرف کرنے کا یعنی کہ آرڈر کر دے اور اجازت دے دے۔ اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے وسیلے بنائے ہیں۔ جس کے لیے تمہیں بیوی چاہیے، جس کے لیے تمہیں یعنی کہ ملازم چاہیے، اگر اللہ ہی دیتا ہے تو اڑ اڑ کے چیزیں تمہارے پاس خود کیوں نہیں آتی ہیں؟ وہ تمہیں نوکر کیوں رکھنا پڑتا ہے؟ شادی کرنی پڑتی ہے، آگے بات میں رہے سمجھ گئے ہوگے۔ اسی طرح چائے بنا دے، اسی طرح کھانا پکا دے، کپڑے دھو دے، دھوبی دیتا ہے دھوتا ہے، یا گھر میں ماں یا بہن ہے وہ کرتی ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے دنیا میں وسیلے ہیں، انسان آسمان سے ڈائریکٹ نہیں آتا بلکہ وسیلہ۔ کہنا پتہ کیا چاہتا ہوں، ایک دن میں مراد پوری ہوئی، ایک دن میں۔ یہ میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں کیسے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک ایسا زندگی اور موت کا مسئلہ آ گیا تھا میری زندگی میں، واقعی یہ اس طرح لگتا تھا کہ ایک طرف کھائی اور دوسری طرف کنواں ہے جی۔ تو میں ایک دربار میں، شہر کا اب نام نہیں لوں گا، دربار پر بیٹھ کے نا دعا کی بزرگوں کے لیے، اور پھر رونا شروع کیا۔ رویا، رو رو کے۔ جب وہ رو رہی تھی اس وقت وہ ادھر سے کام سیدھا ہو رہا تھا۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اب بابا جی نے ٹھیک کیا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ نے بھی فوری اپنے نیک بندے کے وسیلے سے عطا کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دربار پہ بیٹھتی پھر بھی ہو جاتا۔ اس طرح رونا، اس طرح گڑ گڑانا رب کے آگے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پر یہ کہنے نہیں آیا کہ بزرگوں کے دربار میں جایا کرو اور اس طرح ہوگا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے اس لیے کہ میں تھوڑا جذباتی ہوا۔ ایک عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ میں یہاں پر یہ واقعہ سنانے کا مطلب بھی یہ تھا کہ دیکھیں جب اس کا ایک دن میں کام ہو سکتا ہے تو کیا وہ بہت پیاری ہے خاتون جس کا میں نے واقعہ سنایا، آپ نہیں پیارے؟ اور کوئی کہے کہ ایک دن میں کام کیسے ہو، تو ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ میرے نظام بالکل سامنے تھا، میں بھی نزدیک ہی تھا کہیں، تو اس نے واقعات اپنا واقعہ بھی بتا دیا کہ اس طرح ہوا۔ تو بہرحال ایک عمل ہے، اگر جمعے کے دن بندہ یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر دکھ اور پریشانی میں مدد فرماتا ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو میں جمعے کے دن آپ کو پڑھنے کے لیے بتانے لگا ہوں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اتنی طاقتور یہ قرآنی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جن کا ہم درود پڑھتے ہیں جی، درود ابراہیمی نماز میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح ہے نا کہ یہ ان کی دعا ہے کہ قرآن میں یہ دعا لکھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے لگے تھے، تو جب وہ ایک پینگ سی بنائی تھی انہوں نے، ایک پینگ پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں کمنٹ میں بتا دیجئے گا، وہ جو جھولا ہوتا ہے بچے لیتے ہیں، اس طرح کی بڑی پینگ بنائی گئی تھی آگ میں ڈالنے کے لیے۔ جب وہ پینگ کو چھوڑا گیا، آگ میں گرے، اس دوران آپ نے یہ آیت پڑھی اور آگ گلو گلزار ہو گئی، ٹھنڈی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، کیا پتہ برف ہو جاتی، انٹار کٹکا بن جاتی، وہ برف کا طوفان۔ تو اسے رحمت والا بنایا، گلو گلزار بنایا، گل یعنی پھول اور گلزار یعنی باغ۔ تو اور یہی دعا جو ابھی یہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی جنگ بدر میں پڑھی تھی، تو فرشتوں کے گول آ گئے تھے، یعنی کہ ان کے حق میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے
यानी अल मुक्सर की अल्लाह की गैबी मदद आपको अल्लाह देता है। तो ये अब अमल बताता हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, एक कमेंट भी कर दें और वीडियो शेयर भी कर दें। कमेंट एक लाजमी किया करें ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। ये अमल इस तरह है कि जुमे के दिन, ठीक है, ये रमजान का जो महीना आगे आने वाला है, या हो सकता है आप रमजान में ये देख रहे हो, तो जुमे के दिन आपने असर की नमाज के बाद, याद रखिए उस तरह रोज आप करें, आप देखोगे कि आपकी जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले जाने लगे थे, इससे बड़ी क्या एक किस्म की आजमाइश होगी। हमारी आजमाइशें बहुत छोटी छोटी हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। आग जिसमें बंदे ने जल और बसम हो जाना है, उससे अल्लाह ने गुलो गुलजार किया इस दुआ के सदके, जो बतौर वजीफा मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम भी ये रोजाना अमल करें तो अल्लाह अपने हुक्म और फजल और करम से आपकी जो जिंदगी है ना, इसे गुलो गुलजार फरमाएगा। जो शिकायतें हैं, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी रुकावटें हैं, जो हमारे दुख हैं, जो हमारी खुशियों पर ग्रहण लगे हुए हैं, चांद भी ग्रहण होता है ना, ये हमारी खुशियां जो है ना उस आग में जो जल रही हैं, अल्लाह उससे निजात देगा। और वो दुआ क्या है? हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। ये दुआ है अगर आप रोजाना असर की नमाज के बाद, टाइम याद रखिएगा, असर की नमाज के बाद इसको आपने यानी एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ें। कोई मैं करोड़ मरतबा नहीं कह रहा, 100 मरतबा। और जुमे के दिन देखें, इस बात को भी मद्देनजर रखें, जुमे के दिन आपने इसको यानी 1000 बार पढ़ें, नहीं तो 313 मरतबा कम अज कम ये पढ़ें। अल्लाह अपने फजल और कम, और बल्कि अल्लाह अपने फजल करम तो करेगा, बल्कि मैं यहां तक आपको बताता हूं, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग ऐसे हैं, हमारी वीडियो नहीं जाती 10 लाख पर, चलो कोई नहीं, 5 लाख पर, लाख पर नहीं जाती यार, हजारों तक तो जाती है ना। बेशक हमारे वीडियोस में जाओ, मेरी लाइव वीडियो देखो, चेक करो, मौज मस्ती टीवी बड़ा चैनल है, लाइव में चेक करो, 50-50 हजार, 20-20 हजार लोग देखते हैं, 10,000 देखते हैं, कभी कभी लाख बंदा देखता है। हजारों लोगों का यह अज़मुदा अमल है, एक ही दिन में, ओनली 1 डे अल्लाह ने उनकी मुरादें पूरी कर दी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि खातून रोई, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। इधर देखें, इधर रो रही है, उसे पता भी नहीं वो काम ठीक हो गया, वो काम जिंदगी और मौत वाला काम था। अब यहां पर वो बतौरे यानी एक पर्दा, मैं नहीं बता रहा क्या था, लेकिन अर्ज इस तरह है कि अगर आप भी दुखों में है ना, परेशान है, नहीं हो रहे हालात ठीक, यार अमल करें। असर के बाद, खासकर मुबारक महीना है रमजान शरीफ, असर के बाद 100 बार बस पढ़े, थोड़ा सा टाइम लगता है और पीछे हो गए। और जो जुमे का दिन है इसमें 1000 बार पढ़ लें। अगर इतना नहीं आप पढ़ सकते तो 313 मरतबा जुमे के दिन असर के बाद लाजमी पढ़ें। अल्लाह अपना फजल करेगा और आपकी मुरादें रब पूरी कर देगा। और देखना आप दुआओं में मुझे याद रखोगे। और अगर ये वजीफा इसमें ताकत चाहते हो, इसको शेयर कर दो और इस एक कमेंट भी करो और एक लाइक कर दो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।